بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا غوث اعظم المدد قرآنک ورس قرآنی آیت کہ قرآن کی آیت اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل Allah is the creator of all things. اللہ is the creator of all things. Allah means اللہ is means creator means آتا بیٹا پیدا کرنے والا. کیا بیٹا؟ پیدا کرنے والا. اوف مانے بیٹا کہا کہ all means تمام, things مانے بیٹا چیزیں. اللہ is the creator of all things. اللہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. and he is authoritative. کیا بیٹا؟ authoritative over all things. Over all things. he means وہ is means ہے. authoritative کا بیٹا لغوی معنی آتا مستند. یہاں پر بنا تھا بیٹا نگہبان. سمجھ گئے؟ اوور مانے اوپر, all means تمام things میں بیٹا چیزیں, اور ہر تمام چیزوں پر نگہبان ہیں. اور وہ تمام چیزوں پر نگہبان ہے. وہ تمام چیزوں پر نگہبان ہے. حدیث حدیث وعن عبد اللہ وعن عبد اللہ ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اللہ عن النبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة من كبر من كبر. فقال رجل فقال رجل إن الرجل إن الرجل يحب يحب أن يكون أن يكون ثوبه حسنا ثوبه حسنا ونعله حسنا ونعله حسنا. قال قال إن الله جميل إن الله جميل يحب الجمال يحب الجمال. الكبر الكبر بطر الحق بطر الحق وغمط الناس وغمط الناس وغمط الناس. وغمط الناس. حضرت عبداللہ بن مسعود میں اللہ بھی پلیزڈ ود ہم. میں بیٹا یہ دعا کے لیے آتا ہے اللہ میں سے اللہ پلیز میں بیٹا راضی ہونا, اللہ ان سے راضی ہو. کیوں بیٹا؟ اللہ یعنی رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ کیا بیٹا؟ میں اللہ بی پلیزڈ ود ہم, اللہ ان سے رپورٹڈ بیان فرمایا. فرمایا. The Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, He who has He who has in his heart in his heart an ant's weight an ant's weight of arrogance of arrogance will not enter will not enter Jannah. Jannah. He مانے وہ, who مانے جو, has مانے رکھنا, in مانے میں, his مانے اپنے, heart مانے دل, and مانے ایک, ants مانے بیٹا ants weight کرنا ذرہ کرنا بیٹا ذرے برابر. کیا بیٹا؟ ذرے برابر. arrogance مانے آتا بیٹا تکبر, گھمنڈ. will helping مرے بیٹا جیسا خواہد آتا, سمجھ گئے, مستقبل کے لیے. not means نہیں, enter مانے داخل ہونا, جنہ means بیٹا جنہ. He who has in his heart an ant's weight of arrogance will not enter Jannah. جو شخص اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو شخص اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو شخص بھی ذرہ برابر اپنے دل میں تکبر رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. Someone said, Someone said, someone مانے بیٹا کوئی شخص. ایک شخص نے عرض کیا, ایک شخص نے عرض کیا, A man likes to wear beautiful clothes. A man likes to wear beautiful clothes and A man means بیٹا ایک آدمی, ایک کوئی شخص, لائک مانے بیٹا پسند کرنا, لائکس مانے بیٹا پسند کرتا ہے, ویئر means بیٹا پہننا, بیوٹیفل means خوبصورت, کلوتھس مانے بیٹا کپڑے, شوز مانے جوتے. کوئی شخص ہے جو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہے. کوئی شخص ہے جو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہے. The final messenger of Allah said, The final messenger of Allah said, final means بیٹا آخری, اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ is beautiful. اللہ is beautiful. Beautiful means بیٹا خوبصورت. اللہ خوبصورت ہے.
He loves beauty. He loves beauty. He loves beauty. He loves it. اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اور وہ خوبصورتی کو پسند ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے. Arrogance means ridiculing and rejecting the truth. Arrogance means ridiculing and rejecting. Arrogance و تکبر means والا مطلب ridiculing وانا آتا ہے بیٹا اترانا, کسی کی مذاق اڑانا, اترانا ہے بیٹا تحقیر, سمجھ گئے. اور ریجیکٹنگ وانا آتا ہے بیٹا نکارنا, منع کرنا ہے بیٹا جھٹلانا. ٹروتھ وانا بیٹا سچ. ایروگینس کا مطلب ہے بیٹا کسی کی مذاق بنانا اور سچ کو جھٹلانا. کیا بیٹا؟ کسی کی مذاق بنانا اور سچ کو جھٹلانا. سچ کو جھٹلانا. اینڈ ڈسپائسنگ پیپل. اینڈ ڈسپائسنگ وانا بیٹا تحقیر کرنا, کسی کو حقیر جاننا اور لوگوں کو حقیر جاننا. اور لوگوں کو حقیر جاننا. لوگوں کو حقیر جاننا. بیٹا جہالت جو ہوتی ہے نا, جہالت کسے کہتے ہیں؟ جہالت عدم علم کو جہالت کہا جاتا ہے, یعنی کسی چیز کے نہ جاننے کو جہالت کہا جاتا ہے. ایسے تو بیٹا پھر ہر شخص جاہل ہے, کوئی عالم ہے ہی نہیں. اپنے مدرسے میں جتنے تمہارے اساتذہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی انجینئرنگ نہیں آتی, تو سب جاہل ہوں ہے نا بیٹا. وکیل نہیں ہے, جہالت ہے. جتنے بچے ہیں مدرسے میں ہے نا بیٹا, ان میں سے کسی کو بھی مطلب ہوائی پائلٹ چلانا, ہوائی جہاز چلانا نہیں آتا, کوئی بھی پائلٹ نہیں ہے, تو سب جاہل ہو گئے. جہالت کا مطلب بیٹا صرف جاننا نہیں ہے. جاہل اس کو نہیں کہتے بیٹا جو کسی چیز کو جانتا رہو, نہیں, بلکہ جاہل کا مطلب ہے بیٹا کہ کسی بات کی سچائی کو جانتا ہے نا بیٹا, پھر بھی اس سچ کو سچ نہیں. تو باطنی جو خباثت ہوتی ہے, باطنی جو ہٹ دھرمی ہوتی ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ جہالت کہا جاتا ہے. ابو جہل کو ابو جہل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی. جان بوجھ کر کے اس بات کا کیا کرتا تھا بیٹا؟ تو دانستہ طور پر کسی چیز کا انکار کرنا, حق جاننے کے باوجود, اس کو کیا بولتے ہیں بیٹا؟ جہل. تو تکبر یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ اچھے کپڑے پہن لو, نہیں, آپ اچھے کپڑے پہنیے, اچھے جوتے پہنیے, اللہ نے آپ کو دیا. واما بنعمت ربی کا فحدث, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا. لیکن تکبر یہ ہے کہ آپ کپڑے اچھے پہننے اور دوسرے والا آپ سے ہلکے پہننے آ, تو آپ اسے کچھ نہیں سمجھ رہے, اور اپنے کپڑوں کو فخر کر رہے ہیں اور دوسرے والوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھیے بیٹا, کوئی بات آپ کے سامنے سچ ہے, بتا دیا ہے بیٹا آپ مدرسے میں آئے ہو پڑھنے کے لیے, ہم آپ کے استاد ہیں, فلاں آپ کا استاد ہے, اس کی بات پڑھو, اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر کے تمہیں اپنے من سے وہی کرنا ہے کہ جو بیٹا استاد نے کہا اس کا الٹا کرنا, یہ کیا بیٹا؟ سمجھ رہے بیٹا؟